آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے متحدہ عرب امارات میں ایران کا آئل تنصیب پر میزائل اور ڈرون جو حملہ ہوا ہے اس میں 3 غیر ملکی زخمی ہوئے ہیں، اور متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ حملوں کا جواب دینے کا ہم حق رکھتے ہیں۔ اور مختلف علاقوں میں ظاہر ہے متحدہ عرب امارات نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایران کی جانب سے جو میزائل اور ڈرون حملوں کیے گئے ہیں اس کے بعد مختلف علاقوں میں میزائل شکن دفاعی نظام کو ہم نے فعال کر دیا ہے، جبکہ یو اے ای کے جو وزارت دفاع ہے انہوں نے بتایا کہ ایران کی جانب سے مجموعی طور پر 4 میزائل داغے گئے، جن میں سے 3 کو فضائی دفاعی نظام نے کامیابی سے روک دیا، جبکہ 1 میزائل سمندر میں گرا ہے۔ اور ظاہر اس حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ صنعتی علاقوں میں فجیرہ ایک علاقہ ہے، وہاں ایک آئل تنصیب پر ایران کے ڈرون حملے میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کے حوالے سے خبریں آ رہی 3 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ہے، جن کا تعلق بھارت سے بتایا جاتا ہے۔ اب یہ حملے کیوں کیے گئے ہیں؟ ایک تو وجہ بڑی یہ ہے کہ امریکہ کا اتحادی قرار دیتا ہے ایران قریبی، اور جس طرح کے حالات اس وقت چل رہے ہیں خاص طور پر اس میں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آج چونکہ ایک بڑی اہم خبر اس حوالے سے یہ بھی تھی کہ ایران کے میزائل حملے پر ایک امریکی نیوی کا ڈیزاسٹر جہاز پسپائی پر مجبور ہوا ہے جو گزرنا چاہ رہا تھا اپنا ہرمز پر، تو یہ خبر بھی ساتھ ساتھ ضرور آپ ذہن میں رکھیے کہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے۔ جبکہ امریکی قبضے میں گئے جو ایرانی جہاز تھا اس کا عملہ پاکستان کے راستے وطن واپس یعنی کہ ایران پہنچ گیا ہے، اور جبکہ یہ جو 4 میزائل داغے گئے ہیں ان کا بھی ظاہر جواب اب دیکھتے ہیں امریکہ نے دینا ہے کہ یو اے ای نے دینا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ نوید زہری صاحب موجود ہیں، سینئر کار ہیں۔ دانش بھائی بہت شکریہ سر، کس طرح دیکھ رہے ہیں ایران کا آبنائے ہرمز میں امریکی جہاز پر حملہ، اس کے بعد پھر یو اے ای پر حملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح تو سب سے پہلے اچھی خبر یہ ملی کہ ایران کے جس آئل ٹینکر کو امریکہ نے قبضے میں لیا تھا، اس کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا، وہ انہوں نے واپس دیا، اس کا عملہ پاکستان پہنچا اور پاکستان کے راستے ایران چلا گیا، اور آئل ٹینکر بھی مرمت کے بعد پاکستان کی طرف رواں ہے اور وہ واپس ایران چلا جائے گا۔ ایک اچھی خبر تھی۔ یہ بھی خبر آئی کہ آزمائے اپنا ہرمز کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ناکہ بندی ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اگلے 24-48 گھنٹے میں یہ دونوں پہلے چیزیں ہو جائیں گی۔ لیکن اچانک یہ شام گئے یہ خبر آئی کہ ایران نے 4 کروز میزائل سے یو اے ای پہ حملہ کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی اس کے بعد فجیرہ میں آئل ریفائنری کے آس پاس کے جو علاقے ہیں ادھر آگ بھڑک اٹھی، اس کی بھی خبریں آ گئی، دھوئیں کی تصویریں آ گئیں، کچھ لوگوں کی زخمی، ابھی خبریں آ رہی ہیں ابھی راستے میں۔ بالکل، تو یہ ایک بالکل اچانک وہ تبدیلی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اب ایسا لگ رہا تھا کہ اس ہفتے کے آخر میں ہفتہ یا اتوار کے دن کچھ اس قسم کی چیزیں ہو جائیں گی، کیونکہ پس پردہ مذاکرات تو چل رہے ہیں جس سے پاکستان ابھی بھی بہت اہم رول ادا کر رہا ہے، اس میں کسی کنکلوژن میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ جنگ مزید جو ہے نا، یہ جو کشیدگی ہے یہ دنیا کے لیے فیوریبل نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت معاشی بحران آیا ہوا ہے، شدید، اتنا شدید بحران ہے کہ جس کی خبریں ابھی پوری طریقے سے آ نہیں رہی ہیں، لیکن اگلے 1-8 ہفتے میں پھر جب یہ آنے لگیں گی تو پتہ لگے گا کہ بھوک سے اور افلاس کتنا بڑھ جائے گی۔ اور خالی توانائیاں یہ نہیں کہ پیٹرول ختم ہو جائے گا یا ڈیزل نہیں ہے یا گیس کے لیے، اور بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جس کا کہ تصور نہیں ہے، اور مہنگائی بہت اوپر پہنچ جائے گی۔ اور سر اس سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب یہ جو حملہ 4 میزائل داغ دیے ہیں اور جس پہ 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، تو یو اے ای جواب دے گا یا ان کی جانب سے امریکہ نے جواب دینا ہے؟ کیونکہ حملہ ظاہر اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ امریکہ کے اتحادی ہے یو اے ای، اور وہ دباؤ میں لانا چاہتا ہے عرب ممالک کو۔ میرے خیال جو جتنی زیادہ باتیں ہو رہی تھیں ایران کو دباؤ میں لانے کی، کہ کل رات گئی یہ بات بھی ہوئی کہ ہم اپنا بس اب کھول دیں گے، تو انہوں نے کہا آپ نے بندی کب کی ہے جو آپ کھولیں گے، اس قسم کی باتیں نہیں کریں۔ اس کے بعد پہ ادھر پہ اور ایسی باتیں ہوئیں، اس کے جواب میں ایران نے تھوڑے سے مسلز شو کیے ہیں، ان کے قریب ترین حریف پہ ایک ٹیلر دکھایا۔ 4 میزائل کا حملہ نہیں ہوتا، ایران نے اس سے پہلے ایک ساتھ 100-150 میزائل مارے ہیں، لیکن یو اے ای پہ تو نہیں مارے نا؟ ہاں تو یو اے پہ اور دوسرے ملک پہ تبھی مارے جب ان کے ملک سے اٹیک ہوا ہے ان کے اوپر۔ تو یہ ایک شاید ٹیلر کہہ سکتے ہیں یا مسلس کا دکھانا ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم لڑائی کے لیے ریڈی ہیں، آ جاؤ۔ اچھا، یہ کس طرح حملے کر رہا ہے سر؟ کیونکہ ٹرمپ کا بیان آج بھی موجود ہے جس میں کہہ رہے ہیں ہم نے تو فضائیہ بھی ختم کر دی، نیوی بھی ختم کر دی ایران کی، ہم نے تو سب کو مار کوٹ دیا ہے، اب تو سکت ہی نہیں ان میں۔ یہ ان سب چیزوں کا جواب ہے کہ بھائی آپ خواہ بات کر رہے ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہماری کمزوری نہیں ہے۔ وہ یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں اس حملے سے کہ بات چیت آپ کرنا چاہتے ہیں،
ہم کو نہیں, ہم تو ابھی بہت لڑ سکتے ہیں اور ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے, لہٰذا آ جائیں ٹیبل پہ اور بات کریں. کہ لڑنا ہے تو آ جائیں. یہ بھی ایک اس نے دیا ہے ایک طریقے سے کہ اگر اس کا جواب دے کے لڑائی شروع کرنی ہے تو کر لو. اب اگر لڑائی, اب دو چیزیں ہوں گی علی, یا تو آج رات گئے سے کل صبح سے جو ہے نا اٹیک جنگ شروع ہو جائیں گے اور اس کے جو نتائج آئیں گے وہ پھر دنیا دیکھے گی, یا پھر اب یہ بالکل سیریس ہو کے اگلے 3 سے 4 دن میں یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ اب سیریس ہو کے بیٹھ جائیں گے. ہاں کہ ہاں بھائی اب یہ ایران جو ہے نا وہ طاقت کا توازن اس طریقے سے اس نے برابر کر دیا کہ اب آ جاؤ. تو جب طاقت کا توازن برابر ہوتا ہے تبھی امن کی ضمانت ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ اس کا جو اور کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی ایسی. آپ کو لگتا ہے آپ نے ہرمز کے ذریعے امریکہ یعنی سپر پاور کو ایران مجبور کیے رکھے گا, یا ان کے پاس توڑ نہیں ہے؟ کیونکہ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو توڑ ہے, مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے. تو دراصل حقیقت اس کا کوئی توڑ نہیں ہے, ابھی تک تو اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. اس نے کوشش کی کہ عمان کے ذریعے اس کو گزارنے کے لیے کوشش کی, لیکن کوئی بھی شپنگ کمپنی, کیونکہ یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں, آئل ٹینکرز ہو گئے یا کوئی بھی جو شپنگ کیریئر ہوتا ہے وہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے, اور وہ چھوٹے سے ایک فریٹ کے لیے, ایک کرائے کے لیے اپنا اس میں خطرے میں نہیں ڈالتا, کوئی نہیں ڈالتا. تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی اس میں سے گزارے گا انڈر انلیس کہ ایران کی طرف سے اس کو یقین دہانی نہیں ہو کہ وہ گزرے. آج ہی پاکستان کا ایک آئل ٹینکر پہنچا ہے ڈیزل لے کے بڑی تعداد میں, لیکن اس کی مرضی کے بغیر نہیں, اور کئی لوگوں نے تو ان کو پے کر کے گئے, جس پہ وہ بڑا ناراض بھی ہے امریکہ. بہرحال یہ حملہ ایک میسج ہے کہ بات کر لیں یا لڑ لیں, دونوں آپشن اس نے امریکہ کے ٹیبل پہ ڈال دیے ہیں. بال امریکہ کی ٹیبل پہ ہے. دیکھیں وہ اس کا جواب حملے سے کرتے ہیں, جس کے کہ اس کو پتہ ہے کتنے نقصانات ہوں گے امریکہ کو. اب کہ اگر جنگ ہوئی تو اس کے نقصان بہت زیادہ ہوں گے, اسرائیل کو بھی, امریکہ کو بھی, اور تیسرا جو ہمیشہ کہتا ہوں UAE کو بھی. تو پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے اس کے باوجود بھی مذاکرات ظاہر ہے فی الحال تو بس پتہ شاید ہو رہے ہوں گے, اسلام آباد نہیں آئے دونوں ملنے کے لیے. اور دوسرا UAE پر حملہ, ظاہر ہے وہ بھی اسلامی برادر ملک ہے جس طرح ایران ہے یا سعودی عربیہ ہے. تو پاکستان سر کیا اس میں کردار ادا کر سکتا ہے ایران کے ساتھ UAE کے حوالے سے؟ نہیں, پاکستان نے تو وہ کہتے ہیں نا وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. ہم نے اس مذاکرات کے لیے اپنے کیپٹل کو 10 دن کے لیے بند رکھا, اور بڑی اور چیزوں سے بھی گزرے, اور مہمان نوازی بھی کی, پوری کوشش کی, اب بھی کر رہے ہیں, جس کی یہ اسی کا صلاح ہے جو آج ان کا ایران کا کرو واپس ملا ہے. اور یہ جو آگے بات چیت ہو رہی ہے, جو نئے چیزیں جا رہی ہیں, قریب پہنچ گئے, اسے پاکستان کا ہی ہے. اور اس مسئلے کا حل جو ہے نا پاکستان سے ہو کے گزرتا ہے. اچھا, جب بھی اس کی سائننگ ہوں گی, فائنل ہوگی جنگ بندی, آپ دیکھیے گا کہ وہ اسلام آباد میں ہوگی اور پاکستان کا اہم کردار ہوگا. لیکن 40-45 سال کی دشمنی ہے علی, 2-4-5 دن میں نہیں بیٹھ کے حل ہوتی, اس کو ٹائم لگتا ہے, اور وہی ٹائم لگ رہا ہے. اور پورا اپنا دباؤ دونوں ملک استعمال کر رہے ہیں, اور پورے محسوس بھی دکھا رہے ہیں. اور ایران نے اب یہ کر کے بالکل جو ہے نا وہ فائنل سٹیج پہ لے آیا. سر ایک چیز بڑی اہم ہے, بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, ہم بھی شامل کر لیتے ہیں اس کو. لوگ کہتے ہیں کہ جی ایران پاکستان کو بارہا پیشکش کر چکا کہ جی 15 روپے لیٹر میں اس سے لے لی پیٹرول آپ. اچھا, آپ ناراض نہیں کرنا چاہتے, سعودی عربیہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے, تو یہی پیشکش پاکستان اٹھا کر کے سعودیہ کیوں نہیں کہتا کہ جناب وہ ہمیں 15 روپے لیٹر دینا چاہتا ہے پیٹرول, تو یار اتنے میں آپ دے دو. دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں. سعودی عرب سے خالی ہم نے پیٹرول نہیں لیتے, ان سے اور بھی ہمارے بہت سارے معاہدے ہیں, اور ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اس کو نقصان نہیں کر سکتے. اور جتنا پاکستان سے بارڈر ملا ہوا ہے ایران کا, اور وہ جو پائپ لائن ہے اگر اس کے ذریعے دیں تو ہی یہ ممکن ہے, ورنہ سعودی عرب سے تو ان کو وارہ ہی نہیں پڑے گا, اتنے کا ان کو فیزیبل ہی نہیں ہوگا. اور پاکستان ایک اس لیے بھی نہیں لے رہا کہ ابھی ایران پہ پابندیاں ہیں, پاکستان کوئی ایسی حرکت پہلے بھی نہیں لے رہا سر, کرنا چاہ رہا, لیکن پاکستان تو پورا لے رہا ہے. وہ تو آفیشیلی نہیں لے رہا نا, وہ تو آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں, اور وہ کراچی تک آ رہا ہے, وہ کراچی تک آتا ہے, بالکل آتا ہے, اور آگے تک بھی جا رہا ہے. اور بہرحال لیکن آفیشیلی پاکستان جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوگی اور معاہدہ دستخط ہوں گے, ایران پہ سے پابندیاں اٹھائیں گے, تو پاکستان اور ایران کی جو تجارتی ہجوم ہوگا, حجم ہوگا, وہ بہت زیادہ ہوگا, وہ بلینز آف ڈالر کا ہوگا. ایک دوسرے کو بہت سی چیزیں ہم دیں گے بھی اور لیں گے بھی, اور ہمارا بارڈر ہے قریبی, اور جس میں ہمیں فائدہ ہو ہم اپنے نیبرز کے ساتھ کرنے کا حق رکھتے ہیں. اسی لیے پاکستان کی یہ کوششیں بھی ہیں کہ یہ جلد سے جلد یہ ختم ہو اور ایران پہ سے پابندیاں اٹھیں. ان پہ پابندیاں اٹھنے سے پاکستان کا بھی مستقبل روشن ہوگا, اور مزید روشن ہوگا پاکستان کا مستقبل بھی. دیکھتے ہیں جناب
معاملہ کس طرف جاتا ہے. دو جو آپشن بتائے ہیں نوید زہری صاحب نے, اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ملک جو ہیں ان دونوں میں سے کون سا آپشن جو ہے وہ چوز کرتے ہیں.